کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا جو بے انتہا نیک اور سمجھدار بھی تھا، پر ایک بات نے اس کے دل میں اتنی نفرت بھر دی تھی کہ وہ ہر روز ایک نئی لڑکی سے شادی کرتا اور شادی کے دوسرے دن اسے مار دیتا۔ اس بادشاہ کے وزیر اور قاضی بادشاہ کی اس حرکت سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ ایک بار پھر بادشاہ نے ایک لڑکی کو دلہن بنایا، اس سے شادی کی، اس کو ایک رات رکھا اور دوسری صبح اس کو مار ڈالا۔ تمام گاؤں والے اس لڑکی کی لاش کو لے کر وزیر کے گھر آ گئے اور کہنے لگے، اے وزیر، ہمیں انصاف چاہیے، ہماری بیٹیوں کا کیا قصور ہوتا ہے؟ انہیں بادشاہ بے دردی سے قتل کیوں کر دیتا ہے؟ وزیر بھی ان کی بات سن کر بہت دکھی ہوا، لیکن وزیر بیچارہ کیا کرتا؟ وہ ہر بات پہ بادشاہ کو سمجھاتا تھا، لیکن بادشاہ وزیر کی ایک نہ سنتا۔ گاؤں والے اپنا سر زمین پر مار مار کے رونے لگے اور اپنی فریاد وزیر کو سنانے لگے۔ اس وزیر کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جو اپنے باپ کے پاس کھڑی گاؤں والوں کا حال سن رہی تھی۔ وزیر کی بیٹی بہت ہی خوبصورت، عقل مند، سمجھدار تھی۔ وہ اپنے باپ وزیر سے کہنے لگی، میں بادشاہ سلامت سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وزیر بولا، بیٹا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ظالم تمہیں شادی کے دوسرے دن مار ڈالے گا، تم تب بھی اسے شادی کرنا چاہتی ہو؟ بیٹی بولی، بابا، لوگ کیا کہیں گے؟ وزیر اپنی بیٹی کو تو چھپا کر رکھتا ہے اور لوگوں کی بیٹیوں پر ظلم ہونے دیتا ہے۔ کل قیامت کو آپ لوگوں سے یہ تو کہہ سکو گے کہ جہاں وہ دوسروں کی بیٹیوں کو نہ بچا سکا، وہاں وہ اپنی بیٹی کو بھی نہ بچا سکا۔ اس لیے بابا، آپ میری شادی بادشاہ سے کر دیجئے، اور ویسے بھی بابا، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وزیر اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن بیٹی بہت مجبور کر رہی تھی تو وزیر مان گیا۔ آخر یہ سب بادشاہ سلامت کرتا ہی کیوں تھا؟ بہت پہلے اس بادشاہ کی ایک بیوی تھی، وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ بستر پر اپنی بیوی کو غلام کے ساتھ عشق لڑاتے دیکھ لیتا ہے، لیکن جس حال میں اس نے اپنی بیوی کو غلام کے ساتھ دیکھا ہوتا ہے، اسی حال میں وہ اپنی بیوی اور غلام کی ایک تصویر بنوا لیتا ہے اور اپنے کمرے میں لگوا دیتا ہے، تاکہ اس کے سامنے اس کی بیوی کی بے وفائی ہر وقت رہے اور اس کو یاد رہے کہ عورت کتنی بے وفا ہوتی ہے۔ بادشاہ کے دل میں عورتوں کے لیے اس قدر نفرت بڑھ گئی کہ اس کو تمام عورتیں ایک جیسی لگنے لگی۔ اس لیے بادشاہ شہر کی لڑکی سے شادی کرتا اور دوسرے دن اس کو پھانسی پر لٹکا دیتا، یہ سوچ کر کہ نہ ہی اس کی زندگی میں کوئی عورت ہوگی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی بے وفائی کرے گا۔ بادشاہ کو اس بات سے اس کے وزیروں بشیروں نے بہت سمجھایا، لیکن بادشاہ نہ سمجھا۔ اب ہم چلتے ہیں وزیر کی طرف، جو اپنی بیٹی کی شادی بادشاہ کے ساتھ کرنے کے لیے ہاں کر دیتا ہے۔ وزیر بادشاہ کے پاس آ کر کہتا ہے، بادشاہ سلامت، میری بیٹی آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ بادشاہ حیران ہو کر کہتا ہے کہ شادی کے اگلے دن ہم اس کو پھانسی پہ لٹکا دیں گے۔ وزیر اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر بولا کہ بیٹی ضد کر رہی ہے۔ بادشاہ بولا، اگر تمہاری بیٹی ضد کر رہی ہے اور تم اس کی ضد پوری کرنا چاہتے ہو تو پھر شادی کی تیاری شروع کر دو۔ اگلے دن ہی وزیر کی بیٹی اور بادشاہ کی شادی ہو گئی۔ وزیر کی بیٹی اب بادشاہ کی ملکہ بن جاتی ہے۔ بادشاہ جب شادی کی رات وزیر کی بیٹی کو دیکھتا ہے تو وہ حسین و جمیل ہوتی ہے۔ بادشاہ کی توجہ وزیر کی بیٹی کی طرف ہی ہوتی ہے۔ اچانک اسی کمرے میں لگی اس کی بیوی کی تصویر پر بادشاہ کی نظر پڑ جاتی ہے۔ تب بادشاہ کو عورتوں کی بے وفائی یاد آتی ہے، تو بادشاہ غصے میں اور جوش میں آ کر کہتا ہے کہ آپ ہمارے وزیر خاص کی بیٹی ہیں اور آپ نے یہ بے وقوفی والی حرکت کیوں کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کل صبح آپ کو ہم قتل کروا دیں گے۔ ملکہ بہت ہی ادب اور احترام سے بولی، اے میرے آقا، یہ فیصلہ تو میرے اللہ نے کیا ہے اور اللہ کا فیصلہ مجھے ہر حال میں منظور ہے۔ کیا تم صبح کے انجام سے واقف نہیں ہو؟ ملکہ بولی، بالکل واقف ہوں، میری موت صبح فجر کے وقت ہو جائے گی۔ پھر ملکہ بولی، محبت کی خوشی کو لمبائی سے نہیں ناپا جاتا، اس کی گہرائی دیکھی جاتی ہے۔ بادشاہ بولا کہ تمہاری اس دل فریب باتوں کا میرے دل پہ کوئی اثر نہیں۔ ملکہ بہت ہی احترام سے بولی، میں ایک رات کے لیے آپ کی بیوی ہوں اور اس رات پہ میرا پورا حق ہے اور صبح پر آپ کا اختیار ہے، اور آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟
ایک رات کے لیے تو ٹھنڈے ہو جاؤ۔ اس کے بعد بادشاہ تھوڑا ٹھنڈا اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ ملکہ بولی کہ آپ کا دل بہلانے کے لیے میں آپ کو کیا سناؤں؟ کوئی نظم سناؤں یا کوئی شعر سناؤں؟ کوئی قصہ سناؤں یا پھر کوئی گانا سناؤں؟ بادشاہ بولا کہ ایک رات کی بیوی ہو اور اس رات پہ تمہارا پورا حق ہے، چلو تم ایک قصہ سنا دو۔ اس کے بعد ملکہ بہت ہی ادب و احترام سے بادشاہ سلامت کو شربت پیش کرتی ہے۔ ملکہ اب قصہ سنانا شروع کر دیتی ہے کہ ایک تاجر تھا، اس کی ایک بیوی تھی اور ایک جوان بیٹی تھی، 3 چھوٹے بیٹے تھے۔ وہ تجارت کرتا تھا، اس نے اپنی بیٹی کی شادی بھی کرنی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے سفر کے لیے جانا ہوتا ہے، سفر لمبا ہوتا ہے اور وہ اپنے گھر والوں سے مل کر جاتا ہے۔ جاتے ہوئے بیٹی کھجوریں دے دیتی ہے کہ بابا سفر لمبا ہے، بھوک لگے تو راستے میں کھا لینا۔ وہ کھجوریں ساتھ لے کر تجارت کے لیے نکل پڑا۔ چلتے چلتے آخر تھک جاتا ہے اور راستے میں اس کو ایک حوض نظر آتا ہے اور وہ اونچائی کے راستے سے گزرتے ہوئے وہاں سے سفر طے کر کے نیچے آتا ہے، یہ سوچ کر کہ یہاں بیٹھ کر کھجوریں کھا لوں گا اور پانی بھی پی لوں گا۔ وہاں وہ بیٹھ کر کھجوریں کھا رہا تھا اور کھجوروں کی گٹلیاں اپنے پاس جمع کر رہا تھا، لیکن ایک گٹلی وہ کنویں کے اندر پھینک دیتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حوض میں سفید پانی ہوتا ہے اور اچانک سرخ ہو جاتا ہے اور اچانک ہی کنویں کے اندر سے ایک بہت بڑا جن نمودار ہو جاتا ہے۔ اس جن کے ہاتھ میں بہت بڑی تلوار ہوتی ہے۔ وہ تاجر بیچارہ جن کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور کانپنے لگ جاتا ہے۔ جن اس تاجر سے کہتا ہے میں تمہیں ابھی قتل کر ڈالوں گا، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ تاجر کہتا ہے میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ جن بولا اے آدم زاد، تم نے کھجور کھا کر گٹلی کنویں کے اندر پھینک دی جو میرے چھوٹے معصوم بچے کے حلق میں جا کر پھنس گئی اور وہ مر گیا۔ تاجر بولا لیکن مجھے تو آپ کا بیٹا نظر ہی نہیں آیا۔ جن غصے سے بولا ہم جن ہیں، آدم زاد کو نظر نہیں آتے۔ تاجر بیچارہ روتا ہوا کانپتا ہوا بولا اس میں اب میرا کیا قصور ہے؟ جن بولا لیکن احتیاط تو تم پر لازم تھی نا، اب اپنی جان بچانے کے لیے بہانے نہ ڈھونڈو۔ تاجر بولا اگر یہ میرا گناہ ہے تو نادانی میں ہوا۔ جن بولا نادانی میں ہوا یا جانتے ہوئے گناہ ہوا، گناہ تو گناہ ہوتا ہے، مجھے اپنے بیٹے کا انصاف چاہیے، خون کا بدلہ خون، یہی انصاف ہے۔ تاجر بیچارہ مجبور ہو کر بولا اگر مجھے مارنے سے تیرا بدلہ پورا ہو جائے گا تو مجھے منظور ہے۔ تاجر بولا کہ میری ایک شرط ہے۔ جن بولا کہ وہ کیا؟ تاجر بولا کہ میں مرنے کے بعد قبر کی مٹی کا بوجھ تو اٹھا سکتا ہوں، لیکن لوگوں کا میں نے قرض دینا ہے، وہ بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا۔ وہ دیکھو میرے پاس لوگوں کا سامان اور امانتیں ہیں جو میں نے لوگوں تک پہنچانی ہے، اور میری ایک جوان بیٹی ہے جس کی میں نے شادی بھی کرنی ہے۔ مجھے یہ قرض ادا کرنے کا وقت دے دو تاکہ میں تمہارے بدلے کے قابل بن سکوں اور تم اپنا بدلہ لے سکو۔ جن بولا جان بچانے کا اچھا بہانہ ہے۔ تاجر بولا تو ٹھیک ہے، تو مجھے ابھی قتل کر دو، میں روز قیامت کے دن تیرا گریبان پکڑ لوں گا۔ ملکہ یہ قصہ سنا رہی ہوتی ہے اور صبح فجر کی اذانیں ہونے لگ جاتی ہیں۔ ملکہ خاموش ہو جاتی ہے۔ بادشاہ سلامت کہتے ہیں قصہ سنانا تو نے بند کیوں کیا؟ اب مجھے بتاؤ کہ جن نے کیا تاجر کو مار دیا؟ تو ملکہ بولی رات ختم تو بات ختم، اب اذانیں ہو چکی ہیں اور میرے مرنے کا وقت ہو چکا ہے۔ بادشاہ بولا لیکن مجھے اتنا تو بتا دو کہ جن نے اس تاجر کو مار دیا یا چھوڑ دیا؟ ملکہ بولی کہانی بہت طویل ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے اور اب وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو بادشاہ بولا ہم وقت کو روک لیں گے۔ ملکہ بولی اے سلطان، کیا وقت کبھی کسی کے روکنے پر رکا ہے؟ بادشاہ بولا کہ ہم تمہیں ایک رات کی زندگی اور عطا کرتے ہیں، اب تم قصہ سناؤ۔ ملکہ بولی نہیں میرے سرتاج، قصے تو راتوں کو سنائے جاتے ہیں اور اب تو اذان ہو چکی ہے، عبادت کا وقت ہو چکا ہے اور آپ کو اپنے شاہی فرائض بھی انجام دینے ہوں گے۔ بادشاہ بولا کہ ٹھیک ہے، تمہیں ایک دن اور ایک رات کی زندگی اور بخش دی۔ اب ملکہ وضو کر کے نماز ادا کرنے لگی۔ بادشاہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اتنی لڑکیاں میرے پاس آئیں، سب کے چہرے پر خوف تھا، اس کے چہرے پر خوف کیوں نہیں ہے اور یہ ڈر کیوں نہیں رہی ہے؟ مجھے قصہ تو ایسے سنا رہی ہے جیسے اس نے زندگی بھر میرے ساتھ رہنا ہے۔
खैर उसका किस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा। बादशाह मलका को देख रहा होता है और इसके बारे में ही सोच रहा होता है। बादशाह की नजरें अचानक उसकी बीवी की तस्वीर पर पड़ जाती हैं और बादशाह फिर से तैश में आ जाता है, कमरे से बाहर चला जाता है और दिन भर के तमाम काम करता है। इधर मलका खुदा से दुआ करती है कि ऐ मेरे खुदाया, मेरे सरताज को हिदायत तूने ही बख्शनी है। ऐ अल्लाह तू मेरे सरताज को हिदायत दे दे, ये लोगों की बेटियों के कत्ल आम ना करे। जब शाम होती है तो बादशाह अपने कमरे में आता है। मलका बादशाह के हाथ दिलवाती है, उसको खाना पेश करती है, जूते उतारती है। बादशाह बोला कि ये तो नौकरों का काम है, आप ये क्यों कर रही हो? मलका बोली, नहीं मेरे सरताज, ये एक बीवी का फर्ज होता है कि वो अपने शोहर का ख्याल रखे। बादशाह बोला कि तुम एक रात की बीवी हो, इसके बाद भी तो काम नौकरों ने ही करने हैं। मलका बोली कि ऐ मेरे सरताज, मुझे इस एक रात में भी अपनी खिदमत का मौका दे, ताकि मरते वक्त मेरे दिल पे बोझ ना हो कि मैंने अपने शोहर की खिदमत नहीं की। ये सुनकर बादशाह के दिल को सुकून मिला, लेकिन फिर उसको अपनी बीवी की बेवफाई याद आ गई और फिर से बादशाह गुस्से में आ गया और कहने लगा कि फालतू बात मुझसे ना करो, बस तुम किस्सा बयान करो। मलका अब किस्सा सुनाना शुरू कर देती है। जिन बोला कि अगर मैं तुम्हें मोहलत दे दूं तो क्या तुम वापस आओगे? तो ताजिर बोला, हाँ मैं अपने काम सरंजाम देकर यहाँ जरूर आ जाऊंगा और अपनी जान दूंगा। जिन बोला, खाओ अल्लाह की कसम। तो ताजिर बोलता है, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, मैं अपने कामों को अंजाम देकर यहाँ जरूर आऊंगा। जिन बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूँ और 40वें दिन तुम खुद अपनी जान देने यहाँ आ जाना। इसके बाद ताजिर लोगों का सामान लोगों तक पहुँचा के अपने घर 10 दिनों के बाद लौटता है। ताजिर के बच्चे अपने बाप को 10 दिन बाद घर आता देखकर खुश हो जाते हैं और बीवी के चेहरे पर रौनक आ जाती है। बीवी बोली, ऐ मेरे सरताज, आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। इसके बाद मैं शुक्राने के नफल अदा करती हूँ कि आप खैरियत से घर वापस आ गए। ये सुनकर उस ताजिर का दिल रो रहा था। जब हमेशा के लिए जाऊंगा तो मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा? दूसरे दिन वो अपनी बीवी बच्चों को तोहफे देता है जो तिजारत से लाया होता है। बीवी बोली, ऐ मेरे सरताज, मुझे गहनों की जरूरत नहीं, मेरे गहने तो आप हैं, मेरी झूमर आप हैं, मेरा लिबास आप हैं, बस आप मेरे साथ रहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर उस ताजिर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस ताजिर ने दिन कागज पर लिखे होते हैं और उस कागज को जेब में डाला होता है। हर रोज देखता है कि उसकी जिंदगी का एक दिन कम हो जाता है। आखिरकार वो अपनी बेटी की शादी कर देता है और उसकी बेटी रुखसत होकर खैरियत से अपने ससुराल चली जाती है। अब उस ताजिर की मौत का वक्त बहुत करीब आ गया था। उसको अपने घर वालों से जुदाई का दुख अंदर से खोखला कर रहा था। उसको अपने छोटे छोटे बच्चे और बीवी की सोच आ रही थी कि मेरे बगैर ये कहाँ जाएंगे, उनका क्या होगा। उसकी बीवी को कुछ नहीं पता था और वो तो बेखबर सो रही थी। ताजिर को नींद नहीं आ रही थी। ताजिर अपनी बीवी को उठाता है तो बीवी उठकर बोलती है, आपके चेहरे पर इतना पसीना क्यों आया है? ताजिर बोला, ये पसीना मौत के खौफ से आया है, जरा मुझे शीशा लाकर दो, मैं अपना चेहरा देखूं, मौत का खौफ कैसा होता है। बीवी बोली कि आप ऐसी मनहूस बातें क्यों कर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह पाक ने हमें इज्जत दी है और मोहब्बत की दौलत दी है। इसके बाद ताजिर रोता हुआ अपनी बीवी को पूरी बात बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। ये सुनकर बीवी का कलेजा मुंह को आ जाता है और वो बीवी तड़प कर रह जाती है। बीवी जब पूरा किस्सा सुनती है तो कहती है, मुझे भी साथ ले चले, आपकी जगह मैं ही कत्ल हो जाऊंगी, इस तरह उस जिन को भी ठंडक मिल जाएगी। ताजिर बोला, नहीं, जब बच्चों की माँ मर जाती है तो बच्चे यतीम हो जाते हैं, मेरे जाने के बाद तुम बच्चों का ख्याल रखना। ताजिर रोता हुआ बोला कि अगर मेरा माल दौलत जमा किया हुआ खत्म हो जाए या कोई आसमानी आफत आ जाए और तुम्हारे पास कोई चारा और न हो तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, तुम दूसरी शादी कर लेना। बीवी बोली कि ये सुनने के लिए मैं जिंदा ही क्यों हूँ, ऐ काश कि मुझे आपके कदमों में मौत आ जाए। बीवी रोकर बोली, वफादार बीवी का एक ही शौहर होता है, अल्लाह ताला ने औरत को माँ के रुतबे से नवाजा है
اور عورت سے ہی ولیوں کو, نبیوں کو, پیغمبروں کو پیدا کیا ہے, مگر اکثر یہ اپنے شوہر اور بچوں کی محبت میں ٹوٹ کر شیشے کی طرح بکھر جاتی ہیں. تاجر بولا, اے میری وفادار بیوی, اب خدا کی رضا میں راضی ہو جاؤ, اب صبر کے سوا اور کوئی چارہ نہیں. بیوی روتی ہوئی سسکیاں لیتی ہوئی بولی, آپ کے جانے کے بعد اگر برے حالات آ گئے تو میں محنت کر لوں گی, لوگوں کے گھروں میں کام کر لوں گی, برتن دھو لوں گی, کپڑے دھو لوں گی, مانگ کر کھا لوں گی, لیکن اے میرے سرتاج, کبھی دوسری شادی نہیں کروں گی. میری خوشیاں آپ ہیں, میری رونق آپ ہیں, میری سانسیں آپ سے جڑی ہوئی ہیں. یہ کہہ کر وہ اپنے شوہر کے سینے سے لگ کر رونے لگتی ہے. اب وہ دونوں آخری بار ایک دوسرے کو دیکھ کر خوب روتے ہیں. ملکہ یہ قصہ سنا رہی ہوتی ہے تو بادشاہ بولا, واہ کیا عورت ہے, ایسی عورت بھی دنیا میں ہوتی ہے. ایسی نیک اور پاک دامن وفادار بیوی کی دہلیز پر تو فرشتے بھی نماز پڑھنا فخر محسوس کریں گے. ملکہ بولی, جی درست فرمایا. اس دنیا میں کچھ عورتیں اور مرد ایسے بھی ہیں جو میاں بیوی کے پاک رشتے کو گناہوں سے خراب کر دیتے ہیں. کچھ بدکار عورتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ایسی نیک عورتوں پر بھی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں اور ان کو بے عزت کیا جاتا ہے. یہ سن کر بادشاہ سوچ میں پڑ جاتا ہے. ملکہ اب آگے کا قصہ سنانا شروع کرتی ہے. صبح ہوتے ہی تاجر اپنے سفر پر روانہ ہوتا ہے. تاجر کی بیوی بچے رو رہے ہوتے ہیں, تڑپ رہے ہوتے ہیں اور آخری گھڑیوں میں ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوتے ہیں. آخری سلام کرنے کے بعد تاجر سفر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اور سفر طے کرنے کے بعد اب وہ اس منزل پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس نے اپنی جان دینی ہوتی ہے. تاجر جن کو آواز دیتا ہے کہ اے شہنشاہ جن, میں حاضر ہو گیا ہوں اور میرے 40 دن پورے ہو گئے ہیں, آؤ اور میری جان لے لو اور اپنا بدلہ پورا کر لو. جن باہر آ کر بولا, اے بہادر نوجوان, تم پر تعجب ہے کہ تم اس طرح میرے پاس موت کے منہ میں آ گئے, لیکن اے آدم زاد, میں تمہیں ماروں گا نہیں, میں تمہیں معاف کر چکا ہوں. جن بولا کہ مجھے اس دن تم پہ یقین نہیں آیا تھا, اس لیے اس دن سے میں تمہارا پیچھا کر رہا تھا اور تمہارے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ تم نے جو کچھ بھی مجھے بولا تھا وہ سچ تھا کہ نہیں. لیکن میں جان گیا تم بہت نیک اور سچے ہو اور تمہارے جیسے لوگ اس دنیا میں بہت کم ہیں, اور میں تمہیں مار کر ایک نیک انسان کم نہیں کرنا چاہتا. اے بہادر نوجوان, میں نے تجھے معاف کر دیا, اب جاؤ تم اپنی بیوی بچوں کے پاس, وہ رو رہے ہیں تیری راہ میں. تاجر یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس جن کا شکریہ ادا کیا. ملکہ نے قصہ ختم کرتے ہوئے کہا, اے بادشاہ سلامت, اب ہم آپ کو عورت کی بے وفائی اور وفاداری کا ایک چھوٹا سا قصہ سنائیں گے. تو بادشاہ بولا, ضرور. بادشاہ قصہ بہت ہی دلچسپی سے سن رہا تھا. ملکہ بولی, اے بادشاہ سلامت, ایک بادشاہ ہوتا ہے جس کی 4 بیویاں ہوتی ہیں. ان میں سے ایک بیوی کا رنگ کالا ہوتا ہے, وہ بھولی بالی سیدھی سادی ہوتی ہے, اور دوسری 3 بیویاں بہت گورے رنگ کی ہوتی ہیں. لیکن بادشاہ اپنی اس سانولی رنگ والی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے, اس کے ساتھ اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے. یہ بات باقی بیویوں کو اچھی نہیں لگتی. ایک دن وہ 3 بیویاں بادشاہ سلامت سے سوال کرتی ہیں کہ آپ ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی محبت آپ اس سانولے رنگ والی بیوی سے کرتے ہیں, ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ بادشاہ بہت ہی عقل مند اور سمجھدار تھا, کہنے لگا یہ مناسب وقت نہیں. ایک دن بادشاہ بہت ہی خوش ہوتا ہے اور اپنی 4 بیویوں کو اپنے پاس بلا کر کہتا ہے, آج میں بہت خوش ہوں اور تمہارے سامنے ہیرے جواہرات اور لال یاقوت رکھے ہیں, جتنا چاہو اٹھا لو. ایک بیوی کو چھوڑ کر باقی 3 بیویاں جھولیاں بھر لیتی ہیں اور بادشاہ سے آ کر کہتی ہیں, جسے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے وہ تو وہی بت بنی کھڑی ہوئی ہے. ان کا یہ کہنا ہی تھا کہ وہ سامنے رنگ والی بیوی آتی ہے اور بادشاہ کا ہاتھ تھام لیتی ہے اور کہتی ہے, اے بادشاہ سلامت, مجھے یہ سب نہیں چاہیے, مجھے تو آپ چاہیے. اگر آپ میرے ہو تو میں سلامت ہوں, میری خوشیاں آپ ہو, میرے گہنے آپ ہو, میرا لباس آپ ہو, میری رونق آپ ہو, میرا سب کچھ آپ ہو. بادشاہ کو اپنی اس بیوی سے یہی امید تھی. بادشاہ اپنی دوسری بیویوں سے کہنے لگا, تم لوگوں نے اس دن مجھ سے سوال کیا تھا نا کہ میں اس سے زیادہ محبت کیوں کرتا ہوں, تو سنو,
آج تم تینوں نے اس کی سمجھداری اور عقل مندی دیکھ ہی لی ہوگی۔ تم تینوں نے زیورات گہنے اٹھائے اور اس نے مجھے چنا۔ یہ مجھے اتنی محبت کرتی ہے، اس کے لیے یہ دنیاوی چیزیں معنی نہیں رکھتی، اس لیے ہی میں اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اور ہاں، یہ سانولے رنگ والی ضرور ہے، لیکن میرے لیے یہ دنیا کی سمجھدار بیوی ہے۔ ملکہ یہ قصہ بھی ختم کر دیتی ہے۔ بادشاہ سلامت اب محبت بھری نظروں سے ملکہ کی طرف دیکھتا ہے۔ ملکہ بولی، اے میرے سرتاج، سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، جیسے کہ آپ نے اس کہانی میں دیکھا۔ بادشاہ کے دل میں بھی اب رحم دلی آ گئی اور اس کو سمجھ آ گیا سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پھر بادشاہ کی نظر اپنی بے وفا بیوی کی تصویر پر پڑ جاتی ہے اور فوراً ملکہ تصویر کے آگے آ جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ جب تک آپ اس تصویر کو پھاڑو گی نہیں، آپ کو دوسری عورتیں بے وفا لگیں گی، آپ کو بس اس کی بے وفائی یاد آئے گی اور میری وفا آپ کو یاد نہیں آئے گی۔ بادشاہ اپنی بے وفا بیوی کی تصویر کو پھاڑ دیتا ہے اور ملکہ کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے، آج تو تو نے میری آنکھیں کھول دی اور مجھے اور گناہ کرنے سے بچا لیا۔ بادشاہ بولا کہ میں نے کتنی عورتوں سے شادی کی، لیکن تم وہ واحد ہو جس نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ ملکہ بولی کہ اب آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو کر دیں، لیکن میری ایک شرط ہے، آپ مجھے سپاہیوں کے ہاتھوں سے قتل نہ کروائیں، خود اپنے ہاتھوں سے کریں۔ مجھے یہ گوارا نہیں کہ مجھے کوئی سپاہی ہاتھ لگائے، آپ کے ہاتھوں سے مروں گی تو میری روح کو سکون ملے گا۔ بادشاہ بولا، نہیں میری ملکہ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اور اپنی سانسوں کے برابر رکھوں گا، اور آج میں اپنا یہ عہد بھی توڑتا ہوں، بس تم ہی اب میری زندگی میں رہو گی۔ اور ہاں، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ مجھے ایسے قصے سنایا کریں گی۔ تو ملکہ بولی، جی میرے حضور، ہم آپ کو روز ایسے قصے سنایا کریں گے۔ اب بادشاہ کے وزیر اور ریاض سب بادشاہ سے بہت خوش تھے، کیونکہ بادشاہ اب کسی کو قتل نہیں کرتا تھا۔ بادشاہ وزیر کی بیٹی کے ساتھ اچھی اور خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ پیارے دوستو، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر کے جائیے گا، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے اور کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا۔ شکریہ۔